کہیں علی ابن ابی طالب ہیں، کہیں ابو بکر ہیں، کہیں عثمان غنی ہیں، کہیں عمر خطاب ہیں، کہیں ابو ذر غفاری ہیں. یہ سارے وہ کردار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے عشق میں اپنے آپ کو سنوارا اور تا قیامت تک کے لیے انسانوں کی تربیت کا سلسلہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ابو ذر اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ مجھے دے دے تو میں سارا اللہ کے نام خرچ کر دوں گا. تو ابو ذر کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ عاجزی کی ہو رہی ہے، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی ہو رہی ہے، اللہ کے نام و کرام پر مخلوق کی خدمت کرنے کی ہو رہی ہے. ابو ذر ایک موقع پہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا کہ مدینہ نبوی میں ایک شخص بڑے فاخرانہ لباس میں بہت اعلیٰ اور قیمتی لباس میں آیا اور یہ ساتھ یہ مخلوق الحال شخص کھڑا تھا. یہ ساری کی ساری تفصیل اسلم نیاز پوری صاحب جو جنہوں نے مقالہ لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہاں سے گرافرنس سے حاصل کی. جب وہ شخصیت لباس فاخرہ پہن کر مدینہ نبوی میں آئی، ساتھ ہی مخلوق الحال شخصیت کے شخص سامنے کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر قیامت کے دن روز محشر اللہ کی بارگاہ میں اس مخلوق الحال شخص کی نیکیاں ترازو میں اس لیے بھاری ہوں گی کہ اللہ کو یہ کیفیت پسند ہے. جو مالدار ہوتے ہیں وہ تو خرچ کرتے ہی ہیں، جو کمزور ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. نبی اللہ نے فرمایا کہ الفقر فقری، مجھے فقیری پر فخر ہے. میں نے انبیاء کی امامت کی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے. میں معراج پہ گیا، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، مگر مجھے فقیری پر فخر ہے. مجھے اس کیفیت میں فخر ہے، مجھے چٹائی پر بیٹھنا پسند ہے. مگر جب یہ فرما دیا اللہ کے نبی نے، اس نے کیا خوب کہا، سنا جب یہ فرمان الفقر فقری، سنا جب یہ فرمان الفقر فقری، فقیروں کی سی میں نے صورت بنا لی کہ جو اللہ کے نبی سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو اسی انداز میں ڈالتے ہیں کہ اے ابو ذر قیامت کے دن روز محشر اللہ کی بارگاہ میں یہ مخلوق الحال شخص جو ہے اس کی نیکیاں ترازو میں اس شخص سے زیادہ ہوں گی جو بظاہر جو ہے بہت تمنگر ہے، بہت صاحب حیثیت نظر آتا ہے. جب ابو ذر کی تربیت اس انداز میں اللہ کے نبی نے فرمائی تو آپ کی شخصیت میں خاص طرح کی پختگی پیدا ہوئی. توکل علی اللہ کی خاص کیفیت ابو ذر کی ذات نظر آتی ہے کہ اس حد تک توکل کرتے تھے اللہ کی ذات پر کہ سواری کرتے اور اگر گھوڑا گر جاتا تو کسی سے یہ نہ کہتے کہ اٹھا کے دو، خود سواری سے اترتے اور اپنا گھوڑا خود اٹھاتے. یہ کیفیت انسانوں میں جب پیدا ہوتی ہے جب تربیت کے مرحلے طے ہوتے ہیں اور اللہ سے توکل کا حق ادا کر دیا جاتا ہے. بعد کے دور میں جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حیات بشری کا دور گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بعد کے دور میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے شام چلے گئے. صحابہ میں خاص مقام بہت تھا، سب عزت و توقیر کی نظر سے دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، شروع میں ایمان لانے والوں میں شمار ہوتا ہے، حق گوئی اور حق پسندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. شام میں جا کر رہنے لگے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اسلامی معاشرے میں پیسے کی ریل پہ ہو گئی تھی. پہلے دور میں میں حضور سے حوالہ دیا تھا، پہلے دور میں عرب کے لوگوں کی جگہ یہ ہوتی تھی کہ اونٹ کے بال اور بھیڑوں کے بال کو اسی کے خون میں بتا کر سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے. ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے. عمر فاروق دور میں جب قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مسمار ہو گئیں اور اسلامی لشکروں نے ان تمام زمینوں کو پامال کیا اور مدینہ منورہ اونٹوں پر لد کر مال بے شب و خمخاب اور جواہرات اور سونا
جو اب سونا ہمارے محلوں ہمارے محلوں تک آ گیا ہے، اب یقینی طور پر بگاڑ بھی ہمارے اندر آ جائے گا۔ مال کی فراوانی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ابھی معاویہ کے دور میں شام میں جب پیسے کی ریل میل ہو گئی اور وہاں بڑے بڑے محل تعمیر ہوئے، اور دوسری طرف مملوک الحال لوگوں کا بھی ایک گروہ تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری جان گئے تو جا کے انہوں نے معاملے اصلاح کیے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی پوری حیات اس انداز میں گزری ہے، یہ سب کچھ الگ ہے۔ میں تو شروع سے دیکھتا آیا ہوں کہ کیا پیمانہ تھا، پیمانے کی انتہا پر بات ہے۔ اللہ کے نبی جہاں جبریل امین کے پر چلتے ہیں وہاں سے محمد عربی سے فیصلہ خان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں جبریل امین کے پر چلتے ہیں وہاں سے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شب اسرا میں شروع ہوتا ہے۔ وہاں مرتبے کی اہمیت کو دیکھیے، گرمی کے دن ہے اور عرب کی گرمی دوپہر کا وقت ہے، باریابی کی اجازت چاہتے ہیں عمر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی کی مثال، آج کی مثال، کھجور کی چٹائی، کھجور انتہائی سخت درخت ہے، سخت پھل پیدا ہوتا ہے، سخت پتے ہوتے ہیں، اس کھجور کے پتوں کی چٹائی استعمال کی جاتی ہے، اور وہ جو اللہ کے حبیب ہیں وہ چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جسم کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے، تو عمر خطاب باریابی کی اجازت چاہتے ہیں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کھجور کی چٹائی کا پورا پرنٹ آپ کے پشت اتھر پر چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ عمر خطاب کی طبیعت میں بہت سختی تھی، شریعت کو نافذ کرنا تھا، تو آپ نے جب وہ دیکھا تو زاری کرنے لگے، رونے لگے، خطار ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جبریل امین آپ کے گھر کا دربان ہے اور آپ اتنی سادگی سے رہتے ہیں، تو اب عمر تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ کی شکر گزاری محمد عربی صاحب کی پیروی میں ہے۔ کچھ مال آیا، حالات بدل گئے، شام میں محلات کھانے ہونے لگے، امیر معاویہ کے دور ہے، ابو ذر غفاری شکوہ کرتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بلایا جاتا ہے، دربار میں طلب کیا جاتا ہے، اور آپ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مال کو سینٹ کر گن کر رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کے لیے، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 کا حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا یہ یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو برائی یہود و نصارہ کے لیے برائی ہے تو تمہارے لیے کیسے اچھائی بن سکتی ہے؟